نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز اور محترم سامعین و خامدین، گزشتہ شب 22ویں پارے کے نصف سے 23ویں پارے کے ثلث تک تلاوت کی گئی نماز تراویح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کا جو باقی حصہ تھا اس میں مترفین یعنی مالدار لوگوں کا ذکر کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال بھی کثرت سے دیا، اولاد بھی کثرت سے دی گئی، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، تو یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دے دیا، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دی، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اب اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دے دیتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو رب کریم جل وعلا نے فرمایا قل انما یبسط الرزق لربی، آپ ان کو یہ بتائیے میرے محبوب، میرا رب جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے رزق لے لیتا ہے، لیکن وما اموالکم ولا اولادکم عندنا تقربنا زلفا، فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ ہمارے قرب حاصل کرنے کی نشانی نہیں ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اعمال صالحہ انجام دے، ہاں جو ایمان رکھے گا اعمال صالحہ انجام دے گا دوہرا اجر اسے ہم عطا کریں گے۔ یعنی ایک اجر تو وہ جو آپ کو بتا دیا کہ اتنی نیکی ہے، ہم دوہرا اجر دیں گے اور اس کے اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ یہ مقبول ہوتے ہیں، یہ قرب کی دلیل ہے، نہ یہ کہ ہمارا مال یا ہماری اولاد۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مال دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ کتنا چمک رہا اور یہاں اس کے دل میں بیٹھا کون ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ اعمال شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہیں یا نہیں، یہ تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا مال بڑھتا رہتا ہے، پیچھے سے اور آتا رہتا ہے۔ یہ ایک حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے انفق علیک، اے بندے تم مال خرچ کر میں تم پر خرچ کروں، تو اپنا مال بندوں پر خرچ کر میں تجھ پر اپنا مال خرچ کروں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم اعطِ ممسکا تلفا واعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو مال کو روکتا ہے تو اس کے مال کو ضائع کر دے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کے مال کو تو ضائع کر دے، جو بخیل ہے بخل کرتا ہے مال خرچ نہیں کرتا، جہاں کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، لہذا اس کا مال اللہ ضائع کر دے۔ اے اللہ اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو مال خرچ کرے تو اس کے مال کو جاری فرما دے، اس کو اور بھی عطا فرما۔ اور ہمارے بزرگ یہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی جو بندہ مال اللہ نے دیا اس نے روک لیا تو اس کو آپ یوں سمجھے کہ اگر نہر میں پانی آ رہا ہے آپ اس کو روک لیں تو آگے پانی نہیں جائے گا تو پیچھے سے مزید پانی بھی نہیں آئے گا، اور اگر آپ پانی یہاں سے چھوڑ دیں کھول دیں تو یہ پانی آگے کھیتوں کو سیراب کرے گا، ادھر سے پانی مزید آتا رہے گا، آگے جاتا رہے گا ادھر سے آتا رہے گا۔ یہ مال بھی ایسی ہے، اس کو اگر آپ نے جمع کرنا شروع کر دیا اور آپ نے اس کو ڈھیر لگا لیے تو قرآن میں ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کریں گے کل قیامت میں انہی کا دان بنا کر اس کو داغا جائے گا، آگ کے ساتھ تپا کر اس کو داغا جائے گا۔ اس لیے مال یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اجر اور ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا اپنا مال اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے لیے جائز اور حلال مال خرچ کریں، فراخی کے ساتھ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ مال جو ہے
اور پھر فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اگر کسی پر رحمت کے دروازے کھول دے، اس کا دسترخوان وسیع کر دے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے نواز دے، فلا ممسک لها، دنیا کی کوئی طاقت اسے منع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی۔ یعنی اللہ اگر کسی کو دینا چاہتا تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ میرا تو یہ یقین ہے کہ جب تو دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، لا مانع کوئی نہیں روک سکتا، اور جب تو کسی کو روک دے تو پھر اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے رب کو راضی کرنا چاہیے، کیوں؟ مال کا مالک رب ہے، دنیا کا مالک رب ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے، لہذا خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ اللہ روک دے، جب تک بندہ اللہ کا اطاعت گزار رہتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، بخیل بن جائیں اور مال کو روک لیں، جمع کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی روک دے گا، اور اگر آپ ہاتھ کھول دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو مال میں اضافہ فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں مال جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو کھول دینا چاہیے، وسیع کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے رحمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ پھر فرمایا من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید۔ اللہ نے فرمایا تمہیں عزت چاہیے، من کان یرید العزة، اور جسے عزت چاہیے فللہ العزة جمیعا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کی نہیں، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ تم اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، عزت اللہ کی ہے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور جس سے رب عزت عطا فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ جو تمہارا ذکر ہے، فکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہاں والذین یمکرون السیئات، اور جو ہر وقت جو ہے نا کسی کو دکھ پہنچانے میں لگے رہتے ہیں اور مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے، شدید عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں تمہاری زبان وہ اللہ کی ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور اعمال تمہارے ایسے ہوں جس سے رب بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن میں جو ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کی ہے۔ تو آپ پکے مومن بن جائیے، اللہ اور رسول آپ کو عزت دینے والے بن جائیں۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں عزت بھی عطا فرمائے۔ پھر اگلی سورت شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ یاسین شریف ہے، اس میں قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یاسین اور قرآن الحکیم۔ یاسین لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ اس کا معنی جانتا ہے، لیکن والقرآن الحکیم اور قرآن کریم کی قسم اللہ تعالیٰ کھا کر یہ فرمایا انک لمن المرسلین، میرے محبوب میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، انک لمن المرسلین۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں جتنے بھی لوگ تھے کفار اور مشرکین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ وہ کہتے تھے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا، بس ہم میں سے یہ اللہ کو ملا ہے قرآن نازل کرنے کے لیے۔ اندازہ کیجیے آپ یہ قرآن کے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا، بس ہم میں سے اللہ کو یہ ملا، یتیم، مسکین، غریب اور ایسا شریف سا آدمی بھولا بھالا یہ ملا ہے اللہ کو کہ جس پر وحی نازل کرے۔ اگر نبی بننا تھا تو ہم ہوتے، اور اگر جو ہے وہ وحی آنی تھی تو ہم پر ہوتے۔ تو رب العالمین نے یہاں فرمایا میرے محبوب یہ تیری رسالت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، تجھے تو یہ جانتے ہیں، تیری رسالت کا انکار نہیں، دراصل یہ جو میں نے وحی تجھ پر نازل کی ہے نا، یہ براہ راست تیری وحی میں شک کر رہے ہیں کہ شاید یہ کہیں سے بنا کر کے لے آیا، شاید کہ یہ کہیں سے ڈھونڈ کر کسی سے پڑھ کر آ گیا ہے، کسی سے سیکھ کر آ گیا ہے، یہ تمہیں سنا ہے۔ ان کو شک
فرمایا انا نحن نحیی الموتى، فرمایا ہم ہر مردے کو زندہ کریں گے۔ ان کو یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی، ارے جب مر جاتا ہے کوئی تو پھر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں انا نحن نحیی الموتى، ہم تمام لوگوں کو زندہ کریں گے، یقین کرو کہ ہم زندہ کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ان کے تمام اعمال جو وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں، وہ ہم سب لکھ لیے ہم نے، اور وہ بھی کہ جو وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کی کہی ہوئی باتوں، ان کے کیے ہوئے کاموں پر عمل کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے لکھ لیا۔ اب آپ بتا، ایک میں یہاں پر ہوں، آپ اور ہم زندہ ہیں، ہم نے نماز پڑھی، ہم اچھی باتیں قرآن کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال قدم ہو، یہ وہ ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں، ہمارے اعمال وہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ بندے آپ کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ، اعمال ہمارے پہنچ گئے، ہم ابھی نہیں پہنچے، تو یہ آگے پہنچ گئے ہیں، یہ ہمارا استقبال کریں گے جا کر۔ اور پھر وَآثَارَهُمْ، مرنے کے بعد ہم چلے گئے، کچھ باتیں ہماری کہی ہوئی یہاں رہ جائیں گی، فلاں یہ بات کہا کرتا تھا، فلاں یہ بات کی، یہ کام کیا کرتا تھا، اور ان کے بھی اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها، اور جو کوئی بھی اچھا کام اسلام میں ایجاد کرے گا اس کے لیے اس کا اجر ہے، ومن عمل بها اجر من عمل بها، اور اس کے جانے کے بعد اس کے کاموں پر، اس کی سنت پر جو عمل کرے گا اس کا اجر بھی اسے عطا کیا جائے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ قابیل جو ہے وہ حابیل کا قاتل ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس دنیا میں، ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا، قابیل کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ قتل کا آغاز اس نے کیا۔ اسی لیے اس اسلام کے اندر، دین کے اندر، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جو اچھا کام کروا دے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ جو آثار ہیں، آثار اصل میں نشانات، ہم مر جائیں گے، ہمارے اعمال اور باتوں کے نشانات یہاں باقی رہیں گے۔ اور ایک اس کا معنی اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو پاؤں کے نقشے ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں، اس کو بھی اللہ کہتا ہے ہم لکھ لیں گے۔ وہ کیسے؟ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ خالی ہو گئی، تو اس وقت صحابہ میں مسجد کا بڑا احترام تھا، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد کے قریب جگہ مل جائے، گھر بنائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھیں اور آپ سے دعائیں لیں، یہ چاہتے تھے وہ۔ تو بنو سلمہ کے لوگ، ان کو پتہ چلا کہ جگہ خالی ہے، انہوں نے یہاں پر آنے کا ارادہ کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیارکم آثارکم، فرمایا کہ تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن یہ جو تمہارے وہاں سے یہاں تک آنے کے آثار ہیں، پاؤں کے نشانات ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی گنے جاتے ہیں، کبھی تمہیں اجر ملتا۔ لہٰذا کوئی اگر دور سے چل کر آتا ہے مسجد کی طرف تو وہ یہ سمجھے کہ اس کے ایک ایک قدم پر اللہ نیکی دیتا ہے اور ہر قدم پر گناہ کو مٹا دیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ لہٰذا اب تو خیر مسجد کے ساتھ وہ تعلق ہمارا رہا نہیں، اب تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگی ہے کہ بھائی آذان کی آواز آتی ہے، ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، سپیکر بند کرو۔ یہ المیہ ہے، ہمارے ایمان کا چراغ جو بجھ گیا ہے اس کا یہ دھواں نکل رہا ہے کہ بھائی وہ اذان سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ مومن کو بھی تکلیف ہوتی ہے اذان سے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في ضلال مبين۔ اس سے پہلے جو سورۃ اس میں قرآن کی ایک آیت قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قریب۔ آپ فرمائیے بھائی اگر کوئی مجھے نقصان ہوتا ہے یا میں بہک جاؤں، رسول کبھی بہک نہیں سکتا، امت کو پیغام دیا گیا۔ اے محبوب آپ یہ فرمائیے کہ ان کو آداب سکھائیے باقی الہی کے، اگر میں گمراہ ہو جاؤں، اگر میں بہک جاؤں تو بھائی یہ بہکنا میری طرف سے ہوگا، یہ بہکنا میری طرف سے ہوگا۔ ان ضللت فانما اضل على نفسي، میں اپنی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، لیکن وان اهتديت، اگر میں سیدھا سیدھا چلوں
لیکن اگر آپ ہدایت پر چلتے رہیں، کبھی بیمار بھی نہ ہو، مال میں خسارہ بھی نہ ہو، تو سمجھو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم۔ ہر دفعہ برائی کو اپنی طرف منسوخ کریں اور نیکی کو خدا کی طرف منسوخ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت اور فقہ حنفی کی بنیاد آپ ہی کی روایت کردہ احادیث پر مبنی ہے، اور آپ کے تفکر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ جب بھی کسی کو کوئی بات بتاتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، تو فرماتے تھے اقول فیہا برأیی، آپ کہتے ہیں یہ میں نے اپنی رائے سے کہا ہے، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ، اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فرماتے تھے اگر یہ اس میں غلطی ہے تو یہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور رسول اس سے بری۔ یہ کیسی اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کا یہ تصور کہ نیکی کو اللہ کی طرف منسوخ کیا اور اس کے رسول کی طرف منسوخ کیا، اور برائی کو اپنے اوپر لے لیا کہ یہ میری ناقص علمی ہے، ناقص عقلی ہے، ناقص سمجھ ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا، رائے اپنی رائے سے اظہار کیا، لیکن اس کا اچھا ہونا خدا کی طرف منسوخ کیا اور برا ہونا یا غلط ہونا اپنی طرف منسوخ کیا۔ ہمیں بھی ہمیشہ یہ چاہیے کہ جب کوئی ہمیں اچھائی پہنچے گی، الحمدللہ شکر ہے میرے مالک کا، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو کہیے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن پر لوگ یقین نہیں کرتے، لہٰذا وہ سمجھتے تھے شاعری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، فرمایا ہم نے تو اس کو شعر سکھائے نہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي، فرمایا ہم نے تو اس کو شعر سکھائے نہیں ہیں کہ یہ شاعر کی کوئی دکھ بندی ہو۔ اور ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، بظاہر اس کا معنی ان پڑھ ہے، یعنی دنیا میں کسی سے آپ نے پڑھا نہیں ہے بلکہ اللہ سے پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور رحمان ہے جس نے قرآن پڑھایا اپنے حبیب کو، تو انہوں نے اللہ سے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو میرے محبوب ہیں یہ شاعر نہیں ہے، تو تم یہ سمجھو کہ یہ قرآن جو ہے یہ شاعری ہے، لہٰذا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہتے تھے اور شاعر بھی کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے تک بندی کر کے کسی سے سن کر اور کسی سے جو ہے وہ کسی کے ساتھ مل کر بنا کر کے لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بھائی میرے محبوب نہ شاعر ہے نہ اس کو ہم نے کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کہ تم کہو کہ اپنے استاد سے سیکھ کے آ گئے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، یعنی معجزہ ہے، جو باز و نصیحت ہے جو ہم نے تمہاری طرف یہ نازل کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، یہ تو اپنی صورت اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہے، 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن مسلمان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 80 لوگ تھے اس وقت جب آپ نے کشتی بنائی، اس میں صرف 80 لوگ شامل ہوئے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں 950 سال تبلیغ فرمائی، 80 لوگ مسلمان ہوئے اور باقی سارے چلے بڑے درے ان کا ایک جوڑا وہ کشتی میں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 3 ان کے بیٹے ہوئے جو اس طوفان کے بعد ہیں، ایک حام، سام، حام اور یافس۔ یہ دنیا میں جتنی آبادی ہے یہ سام کی نسل، حام کی نسل اور یافس کی نسل سے۔ تھوڑا سا کرائٹیریا سمجھ لیجیے، یہ سام جو ہے یورپ، عرب، یہ جو ہے یہ سام ہے ایران تک، یہ ایران کا علاقہ، پھر عرب اور پھر آگے یورپ، یہ سام کی اولاد میں سے۔ حام سوڈان سے لے کر یعنی افریقہ اور یہ ہندوستان، یہ سب جو ہے حام کی اولاد میں سے، اسی لیے کبھی کبھی آپ نے جملہ ایکشن یافس جو ہے اس کے اندر 2 قومیں، ایک ترکیہ اور دوسرا جو ہے وہ یہ چائنا اور رشیا، اور یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے ہوگی۔ تو یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد بنائی ہے۔ اب اسی لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، ثانی، یعنی آدم ثانی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ تھے تو مخلوق کو اللہ نے ختم کر دیا، اور جو باقی بچے ان میں سے پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی، اس لیے آدم ثانی بھی آپ کا لقب ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، فرمایا فإنہ ذل، اے میرے نبی صلی
علی ما یقولون، اصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریں، اور داؤد علیہ السلام نے جیسے صبر کیا ایسے صبر کریں، اور جیسی قوت ہم نے ان کو دی تھی ویسی قوت آپ کو بھی دے دی۔ وہ کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو محبوب ترین نماز دنیا میں ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزے بھی داؤد علیہ السلام کے اللہ کو پسند ہے۔ وہ کیا ہے خود بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آدھی رات کو سوتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے، آدھی رات کو اٹھتے پھر اللہ کی عبادت کرتے، آخر تک پھر عبادت کرتے رہتے، رات پھر عبادت کرنے کے بعد 5ویں حصے میں پھر سو جاتے تھے، اور پھر 6 حصے میں پھر اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز پڑھنے کا مطلب تھا عبادت۔ اور روزے رکھنے کا طریقہ یہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے انہیں افطار کرتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ کو بہت پسند، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ ذو الایب، میرے حبیب ہم نے اس کو طاقتور بنا دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، کائے کے لیے فرمایا یہ صرف اس کی نماز اور اس کے روزوں کی وجہ سے۔ تو آپ بھی ان کے عمل پر نقش قدم پر چلیں، اور جیسے انہوں نے نماز پڑھی آپ بھی نماز پڑھتے رہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، تعاون حاصل کریں، حمایت اللہ کی حاصل کریں، اور اسی طرح سے روزے بھی آپ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کے بجائے صوم وصال رکھے، نہ صبح کھاتے تھے نہ شام کو کھاتے تھے، مسلسل روزہ رکھتے۔ یہ اس سے بھی زیادہ مشقت ہے، اندرون خانہ خواہی یہ تھی کہ میرا رب مجھے لکھ دے کہ میں نے داؤد سے بھی بڑھ کر تجھے راضی کرنے کی کوشش، اور اس میں کوئی شک نہیں جو عبادت، جو ریاضت، جو محنت، جو مشقت اور جو تکالیف میرے رسول نے برداشت کی کسی اور نے نہیں کی۔ یہ کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ یہ بھی، توحید کے بعد سب سے بڑا سچ یہ، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ کی حمایت چاہیے تو نماز پڑھیں، روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کے آداب کا خیال رکھیں، اور ہم کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو اور روزے کھلواؤ بھی، روزے دوسروں کی افطار بھی کرواؤ۔ جو روزہ افطار کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو جتنا روزے رکھنے والے کو اجر دیا ہے اتنا ہی اجر اس کو بھی دے گا، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ لیکن خیال رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود روزے نہ رکھیں، لوگوں کے روزے کھلوانے لگیں، تو یہ مقصد پورا نہیں ہوگا، یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یہ مقصد تب پورا ہوگا جب اپنے روزے بھی رکھیں اور پھر آپ دوسروں کے روزے بھی رکھوائیں۔ تو ایک اور بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، تو یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھکاری، یہ کمینے اور یہ غریب، اور ان کی طرح ہم ایمان لے آئیں، ہم نہیں ایمان لائیں گے، تکبر اور غرور کرتے نہیں مانیں گے ہم بات۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، لڑائی کروں، جب تک کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، اور من قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کی جان اور اس کا مال مجھ سے محفوظ ہے۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا، بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بابا لا الہ الا اللہ یہ وہ وظیفہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے مانگا، اے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو کسی کو تو نہ دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے کریم پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ عرض کیا مولا یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، فرمایا اسی لیے تو بتایا ہے کیونکہ یہ کلمہ وہ ہے کہ میری ذات کے علاوہ ساری کائنات کو ایک پردے میں رکھو، دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھو، تو تب بھی یہ لا الہ الا اللہ کا پردہ جو ہے یہ بھاری اور وزنی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔